اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ المومن سے ہو رہا ہے۔ حامیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ یہ کتاب اللہ غالب اور علم والے کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ غافر الذنب، جو گناہوں سے مغفرت کرنے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے۔ وقابل التوب، اور اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ شدید العقاب ذی الطول، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سخت عذاب دینے والا ہے اور مہلت دینے والا بھی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی ملجا ماوا نہیں۔ الیہ المصیر، اور اسی کی طرف ہی ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ کی آیات میں صرف وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، پس شہروں میں ان کا چلنا پھرنا آنا جانا تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یعنی وہ جو سٹیٹس شو کرتے ہیں، شان و شوکت کا مظاہرہ کرتے ہیں، بڑی کوٹھیاں، بڑی گاڑیاں، اور ایسے تکبر اور فخر ان چیزوں پہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ یہ کوئی حقیقی جو ہے چیز نہیں ہے، یعنی کہ یہ صرف دنیاوی متاع ہے، چند روزہ ہے۔ تو کہیں تم یہی نہ سمجھ لینا کہ یہ ان کی جنت ہے اور یہی مطلب کہ وہ مقصود زندگی ہے۔ تو مومن کو خاص طور پر نگاہ جو ہے وہ آخرت کی زندگی پہ رکھنی چاہیے، کہ کیونکہ وہی جو ہے وہ ہمیشگی کی ہے اور یہ ایک عارضی مقام ہے۔ تو پھر دوسرا، ہم بہت سے معاملات میں یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ جو ان لوگوں کے پاس بہت سے اتنا مال و دولت یہ ایک دم سے آ گیا، تو اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، لیکن اللہ کی ذات جو ہے وہ بہت بہتر جانتی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے وہ کہیں ان کے بارے میں دھوکہ نہ کھا جائیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، اسی طرح سے قوم نوح اور ان کے بعد کی کئی امتوں نے جھٹلایا پیغمبروں کو، وحی کو۔ وہمت کل امت برسولہم لیاخذوہ، اور ہر امت نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے نبی کے بارے میں کہ اس کو قابو کر لیں، اس کو پکڑ لیں۔ وجادلوا بالباطل لیدحضوا بہ الحق، تو ان کے ساتھ ایسی بحثیں کیں، ایسے جھگڑے کیے، یعنی کہ وہ باطل کو غالب کرنا چاہتے تھے اور حق کو زائل کرنا چاہتے تھے۔ باطل کے ذریعے حق کو زائل نہیں کیا جا سکتا۔ حق کیا ہے؟ حق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بیان کر دیا گزشتہ کتابوں میں اور قرآن کریم میں خاص طور پر، اور باطل جو اس کے باہر کی چیزیں ہیں، یعنی کہ جو عقائد، جو تصورات درست ہونے چاہیے وحی کے مطابق، وہ تو زائل ہو گئے، اور جو تصورات، جو عقائد وحی سے ہٹ کر ہیں، وہ کہیں کسی قسم کی کتابوں میں ہیں، کوئی بزرگوں کے اقوال ہیں، کوئی چلتی سنی سنائی باتیں ہیں، لیکن وہ اس وقت ہمارے دور میں بھی غالب آ چکی ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ مکافات عمل کی بات کرتا ہے، اعمال کی بات کرتا ہے، کردار کی اخلاق کی بات کرتا ہے، لیکن ہمارے بہت سے علماء اور بہت سے لوگ وہ ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیتے، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے اپنا ایک ورد و وظائف کا جادو ٹونے کا نظام متعین کر رکھا ہے کہ یہ چیزیں پڑھ لیں تو آپ کے یہ دنیاوی مسائل بھی حل ہو جائیں گے، اور یہ ایک دفعہ بھی پڑھ لیا آپ نے تو آپ کی جنت لازم ہے۔ لیکن یہ چیز حقیقت کے برعکس ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی گارنٹی نہیں دی۔ پورے قرآن میں کہیں ایسی کوئی بات نہیں لکھی کہ آپ نے کوئی شے پڑھی ہے تو آپ کو جنت بھیج دیا جائے گا، آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پوری وحی اور پوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ آپ نے اپنے اندر کردار کو پختہ کرنا ہے، اخلاق کو بلند کرنا ہے، معاملات کو درست کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو جیسے جیسے دینی تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنا ہے۔
تو یہ انہوں نے چاہا، اب اللہ ہر امت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے رسول کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور ان کے جو باطل قائد تھے ان کے ذریعے حق کو زائل کرنے کا ارادہ کیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فاخذتہم، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ فکیف کان عقاب، تو کیسا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ایسے کافروں پر اللہ کا جو عذاب ہے وہ ثابت ہو چکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ جو وحی سے ہٹ کر جو عقائد ہیں ان کے ذریعے وحی کو جو ہے وہ زائل کرنا چاہتے ہیں، انہم اصحاب النار، کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ یہ لوگ جہنم میں ہی رہیں گے۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، اب اللہ بات کر رہے ہیں ان فرشتوں کی جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں۔ یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح کرتے ہیں ہر وقت اپنے رب کی حمد کی۔ ویؤمنون بہ، اور اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ ویستغفرون للذین آمنوا، اور جو دنیا میں مومن ہیں ان کے لیے وہ بخشش طلب کرتے ہیں۔ ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، کہ اے ہمارے رب، بے شک تیری رحمت اور تیرا علم ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، بہت وسیع ہے۔ فاغفر للذین تابوا، پس جن لوگوں نے توبہ کی ان کی تو مغفرت فرما، ان کو معاف کر دے۔ واتبعوا سبیلک، اور جو تیرے راستے پہ چلے۔ وقہم عذاب الجحیم، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اب یہاں پر یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ کوئی کہہ دے جی میں نے توبہ کی تو بس وہ گناہ معاف ہو گئے یا توبہ قبول ہو گئی۔ یہ آگے جو ہے وہ ہر چیز میں مطلب اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہوئی ہے، جہاں جہاں بھی توبہ کا ذکر ہے تو الا الذین تابوا وعملوا الصالحات ہے، یہاں پہ واتبعوا سبیلک آ گئے، یعنی توبہ کی اور تیرے راستے پہ چلے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک لفظ دہرا دیا کہ میں نے توبہ کی، لیکن نہیں، اللہ کہتا ہے کہ آگے اس کو ثابت کرنا ہے کہ واقعی برے اعمال چھوڑ دیے ہیں اور اچھے راستے پہ چل پڑا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے توبہ کا، خالی زبان سے کوئی الفاظ کا دہرا دینا کوئی معنی نہیں رکھتا، اس کو مطلب آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ واقعی برے اعمال چھوڑ چکے ہیں۔ اب یہ فرشتے دعا کر رہے ہیں، ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اور اے ہمارے رب ان لوگوں کو تو داخل کر ان باغات میں جو ہمیشہ رہنے والے ہیں جن کا ان سے تو نے وعدہ کیا ہے۔ ومن صالح، اور وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے، من آبائہم، جو ان کے آباء و اجداد میں سے تھے، وازواجہم، اور ان کی یعنی کہ اہل خانہ میں سے تھے، بیویوں میں سے، وذریاتہم، اور جو ان کی اولاد میں سے تھے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو جو ہے غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں بھی دیکھیں کہ کوئی بھی ایسا فرد کہ جس کے ساتھ کوئی خونی رشتہ ہو تو اس کے اعمال نہیں کام آئیں گے۔ وہ اللہ کہہ رہا، فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، تو جن جن لوگوں نے ان کے آباء و اجداد میں سے، بیویوں میں سے اور ان کے اولاد میں سے جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں تو ان کو جنات میں داخل کر۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک ہی چلا جائے گا۔ وقہم السیئات، اور ان سے برائیاں، ان سے عذاب کو دور کر دے۔ ومن تق السیئات یومئذ، اور جو بھی اس دن عذاب سے دور ہو گیا، فقد رحمتا، تو وہ جو ہے تو نے اس پر مہربانی کی، یعنی کہ اللہ بات کر رہے ہیں آخرت کی، کہ اس دن جو ہے عذاب سے بچنا بہت ضروری ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ قرآن کریم جیسے جیسے پڑھیں گے تو یہ ہمارے عقائد کی اصلاح کرتا جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے بہت سے جو ہمارے معاشرے میں جو تصورات چھائے ہوئے ہیں وہ وحی کی روشنی سے، وحی سے ہٹ کر ہیں، تو اس لیے ہمارے جو ہے بہت سارے معاملات درست نہیں ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اسے ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی، پڑھنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی جو ہمت توفیق عطا فرمائے۔